حویلی میں رات کے 12 بج چکے تھے۔ فارس اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ 12 بجے کے بعد وہ تمام کزنز اور دوستوں کو رخصت کر کے دلہن کے کمرے میں آ گیا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو لاریب سرخ لباس میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ کے لیے اس نے جالی کا ایک باریک سا دوپٹہ اوپر لیا ہوا تھا۔ جالی کے دوپٹے میں سے ہی اس کا حسن نمایاں ہو رہا تھا۔ اس جالی کے دوپٹے کے کنارے پہ لکھا ہوا تھا فارس کی دلہن۔ یہ عبارت پڑھ کے فارس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دلہن کا گھونگھٹ پلٹا تو لاریب کے حسن کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ حسن تو اس نے بہت دیکھا تھا، لیکن اس قدر دل موہ لینے والا حسن آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ آخری بار اس نے لاریب کو 15 سال کی عمر میں دیکھا تھا، لیکن آج تو وہ کھل کے گلاب کا پھول لگ رہی تھی۔ کم عمر، کم سن، 21 سال کی حسین دوشیزہ۔ اسے دیکھ کے وہ اپنی تمام تر پریشانیاں بھول چکا تھا۔ پھولوں سے سجا سیج اور سیج پہ بیٹھی ہوئی پھول سی لڑکی۔ لاریب ابھی تک خاموش تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم، یہ کہہ کے اس نے اپنی شیروانی کی جیب سے انگوٹھی نکالی جو منہ دکھائی کے لیے اس نے خریدی تھی۔ یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ۔ فارس نے یہ کہہ کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے انگوٹھی پہنانے لگا۔ اچانک ہی فارس کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ فارس اس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کے نقش و نگار کو دیکھ رہا تھا۔ انگوٹھی پہناتے ہوئے وہ ایک پل کو رک گیا اور وہ غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تو وہی لڑیاں بنی ہوئی ہیں جو کل رات، اس نے دل میں سوچا لیکن کچھ بولا نہیں۔ جب لاریب نے دیکھا کہ وہ انگوٹھی پہناتے ہوئے رک گیا ہے اور اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے تو اس نے سر اٹھا کے پریشانی سے فارس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن فارس اس کے ہاتھوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ سوال کرنا چاہتی تھی لیکن شرم کے مارے سوال نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں اٹھا کے لاریب کو دیکھا، دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں تو لاریب نے گھبرا کے نگاہیں نیچی کر لیں۔ مہندی تو بہت اچھی لگی ہوئی ہے تمہیں، کس نے لگائی ہے؟ فارس نے معنی خیز سوال کیا۔ وہ لاریب کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے مہندی کے ڈیزائن کو دیکھ رہا ہے۔ فائزہ نے۔ لاریب نے گھبراتے ہوئے فارس کی چھوٹی بہن کا نام لیا۔ فائزہ فارس سے چھوٹی تھی لیکن لاریب کی ہم عمر تھی۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ فائزہ اتنی اچھی مہندی لگاتی ہے، مجھے لگا تم نے پارلر سے لگوائی ہے۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ جواب میں لاریب صرف مسکرا دی، کچھ بولی نہیں۔ تم چینج کر لو، تمہارا ڈریس بہت بھاری ہے، یقیناً تمہیں اس میں کمفرٹیبل فیل نہیں ہو رہا ہوگا۔ چینج کر کے آؤ، میں ویٹ کر لیتا ہوں، فارس نے کہا تو وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ جب وہ اٹھ کے فارس کے سامنے سے گزر گئی تو خوشبو کا ایک جھونکا فارس کے نتنوں سے ٹکرایا۔ اس نے گہری سانس لے کے خوشبو کو اپنے اندر سمویا تو اچانک ہی اسے یہ خوشبو کچھ مانوس سی لگی۔ تھوڑا سا ذہن پہ زور دینے کے بعد اسے یاد آ گیا کہ یہ وہی خوشبو ہے جو اس رات اس لڑکی کے وجود سے آ رہی تھی۔ تھوڑا ذہن پہ زور دینے کے بعد اسے یاد آیا کہ یہی خوشبو مہندی والے دن بھی اسے محسوس ہوئی تھی، جب لاریب کو اس کے سامنے بٹھایا گیا تھا مہندی لگانے کے لیے۔ ایک دم سے فارس کے سر میں درد شروع ہونے لگا۔ وہ وہیں پہ بیٹھا ہوا اپنی کنپٹیوں کو مسلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لاریب چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو دیکھا کہ فارس اپنی کنپٹیوں کو اپنی انگلیوں سے زور زور سے مسلتا جا رہا ہے، ایسے جیسے اس کے سر میں بہت درد ہو۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ لاریب نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں سونا چاہتا ہوں، پلیز تم لائٹ آف کر دو، فارس نے کہہ کے تکیہ اٹھا کے سامنے بڑے سے صوفے پہ جا کے رکھا اور لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ لاریب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب فارس کو احساس ہوا کہ لائٹ بند نہیں ہوئی تو اس نے ایک آنکھ کھول کے دیکھا۔ لاریب بت بنی اسی پوزیشن میں کھڑی تھی اور اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے کہہ نہیں رہا کہ لائٹ آف کر دو، میرا سر پھٹ رہا ہے، کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اب کی بار فارس نے تھوڑا سا اونچی آواز میں کہا تو لاریب کانپ گئی اور جلدی سے لائٹ آف کر دی۔
وہ سنبھلتی ہوئی بیڈ تک آئی اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر پہلے تو اس کا شوہر اس کے حسن کی تعریفیں کر رہا تھا، اور اچانک اس کو کیا ہو گیا جو وہ اتنے غصے میں آ گیا اور صوفے پہ جا کے سو گیا۔ اندھیرے کمرے میں لاریب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے دنوں سے وہ اس رات کے سپنے سجا کے بیٹھی ہوئی تھی کہ کب اس کا ملن اس کے پسندیدہ شخص سے ہوگا جسے وہ بچپن سے پسند کرتی آ رہی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کا رشتہ فارس سے طے ہو گیا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، اور اس کی خوشی دگنی ہو گئی جب اسے پتہ چلا کہ فارس کو بھی اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اگر وہ کمرے میں آتے ہوئے غصہ ہوتا تو وہ سمجھ جاتی کہ وہ شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ تو بہت اچھے موڈ میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے حسن کی تعریفیں کرتے ہوئے دیر تک اس کو دیکھتا رہا، اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ اچانک کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دونوں کو کافی دیر تک نیند نہیں آئی تھی، دونوں ہی سوچوں میں متغرق تھے۔ پھر پتہ نہیں کب نیند کی دیوی ان پر مہربان ہو گئی، کیونکہ وہ دونوں ہی بہت تھکے ہوئے تھے۔ صبح جب لاریب کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ فارس کمرے میں موجود ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کس وقت کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ملازمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر آئی تو ایک نظر سیدھا صوفے پہ گئی جہاں پہ تکیہ اور کمفرٹر رکھا ہوا تھا۔ ملازمہ نے ایک نظر صوفے کو دیکھا، پھر لاریب کو دیکھا۔ لاریب شرمندہ سی ہو گئی۔ مجھے صوفے سے تکیہ اور کمفرٹر پہلے ہی اٹھا لینا چاہیے تھا، اب تم سب کو باتیں بنانے کا موقع مل جائے گا، لاریب نے دل ہی دل میں سوچا۔ بی بی جی آپ کو صاحب جی اور بیگم صاحبہ ناشتے کی میز پہ بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ اور فارس صاحب جلدی جلدی ناشتہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ ملازمہ نے کہا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ لاریب چاہتی تھی کہ ملازمہ جلدی سے یہاں سے چلی جائے، کیونکہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کے ناشتے کی ٹیبل پہ آئی جہاں تمام حویلی والے ان دونوں کے منتظر تھے، لیکن اکیلی لاریب کو آتا دیکھ کے سب پریشان سے ہو گئے۔ تم اکیلی کیوں آئی ہو لاریب؟ فارس کہاں ہے؟ اس کے چچا گلشیر بلوچ نے سوال کیا تو وہ اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ اب دل میں جواب سوچ رہی تھی، کیا ہوا فارس ابھی تک سو رہا ہے کیا؟ وہ تو اتنی دیر تک نہیں سوتا۔ اس کی پھپھو آسیہ بیگم نے کہا، کیا ہوا تمہارا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں لگ رہا ہے، اور تم نے زیور کیوں نہیں پہنے؟ ارد گرد سے اس قسم کے سوالات شروع ہو گئے تھے۔ اس کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ناشتے کی میز پہ بیٹھا ہوا ہر شخص اس سے طرح طرح کے سوال کر رہا تھا۔ ان میں خاندان کی عورتیں جو کہ اس کی پھپھو تھیں، خالائیں تھیں، چاچیاں تھیں، اس کی کم عمر کزنز تھیں۔ کیا ہو گیا تم سب لوگوں کو؟ تم لوگوں نے سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دی، اس کو سکون سے ناشتہ تو کرنے دو۔ فریدہ بیگم نے معاملے کو بھانپتے ہوئے کہا۔ انہیں فارس کی کہی ہوئی کل والی بات یاد آئی۔ وہ پریشان ہو گئی۔ چاچی میرا ناشتہ کمرے میں بھجوا دے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لاریب کہتے ہوئے فوراً سے اٹھ کے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ناشتے کی میز پہ چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ لاریب تیزی سے اندر آئی، اپنا دوپٹہ کھینچ کے اتارا، بالوں سے کیچر نوچ کے پھینکا۔ جوڑے میں بندھے ہوئے بال ایک دم سے شانوں پہ پھیل چکے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کے اس نے ٹیشو پیپر سے اپنی لپسٹک مٹا ڈالی اور اپنا عکس آئینے میں دیکھنے لگی۔ کتنی خوبصورت ہوں میں، ایسے کیسے میرا شوہر مجھے پہلی ہی رات چھوڑ کے جا سکتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے وہ، اب میں سب کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی؟ وہ حیرت سے اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی اور اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی اور اپنے بال نوچنے لگی۔ اتنی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا، فریدہ بیگم اندر آئیں۔ کیا ہوا لاریب؟ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اور فارس کہاں ہے؟ مجھے جلدی سے بتاؤ، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ فریدہ بیگم نے کمرے کی کنڈی لگاتے ہوئے پریشانی سے کہا، صوفے پہ سویا ہے رات آپ کا بیٹا، اور صبح ہوتے ہی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کیا قصور تھا میرا چاچی جی؟ میں نے تو آپ سب کی رضامندی سے شادی کی ہے، کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر آج میرے ساتھ غلط کیوں ہو رہا ہے؟ لاریب نے کہا اور دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ تمہاری کیا بات ہوئی ہے فارس سے؟
کچھ تو بتاؤ تاکہ میں کسی نتیجے پہ پہنچ سکوں. باہر میرا مذاق بن رہا ہے. تمہیں تو پتہ ہے تمہاری پھپھو، تمہاری چاچیاں اور خاندان کی باقی عورتیں سب میری خوشیوں سے کتنا جلتی ہیں. جب سے تم دونوں کی شادی طے ہوئی ہے تب سے وہ موقع ڈھونڈ رہی ہیں میری خوشی خراب کرنے کا، اور آج سب کو موقع مل گیا. میں تمہیں اور اپنے بیٹے کو ایک ساتھ خوش و خرم دیکھنا چاہتی ہوں. اب مجھے بتاؤ کیا کہا ہے اس نے تم سے؟ لاریب نے رات والا سارا واقعہ فریدہ بیگم کے گوش گزار کیا. جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا. فریدہ نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن لاریب نے سن لیا تھا. کس بات کا ڈر؟ بتائیں مجھے، لاریب نے پریشانی سے پوچھا. اچھا میری بات سنو. شادی سے ایک رات پہلے کیا تم حویلی سے باہر نکلی ہو یا کسی سے ملنے گئی تھی؟ اور پھر کیا تم فارس سے ٹکرائی ہو؟ لاریب کو فریدہ بیگم کا عجیب و غریب سوال سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ آپ کیسے سوال کر رہی ہیں مجھ سے؟ مجھے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی. لاریب نے کہا تو فریدہ خاموش ہو گئی. نہیں کچھ نہیں، تم آرام کرو، میں فارس کو فون کرتی ہوں. پتہ نہیں کہاں چلا گیا. فریدہ بیگم یہ کہہ کے کمرے سے باہر چلی گئیں تو وہ بیڈ پہ گرنے کیسے انداز میں لیٹ گئی. کیا تم شادی سے ایک رات پہلے حویلی سے باہر نکلی ہو کسی سے ملنے کے لیے اور فارس سے ٹکرائی ہو؟ اس کے کانوں میں فریدہ بیگم کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ اس رات کے بارے میں سوچنے لگی تو اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. اچھا تو وہ فارس تھا اس رات. اس نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا. کہاں ہو فارس تم؟ ہر کوئی مجھ سے سوال کر رہا ہے. تمہیں پتہ بھی ہے آج تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے. تمہیں اس وقت سب حویلی والوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا، اپنی بیوی کے ساتھ. کیوں سب کو میرا مذاق اڑانے کا موقع دے رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا میری خوشی سے اس حویلی میں کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. فریدہ بیگم نے اپنے بیٹے کو فون پہ سلواتیں سناتے ہوئے کہا. میں باہر واک کرنے آیا تھا، آ رہا ہوں واپس، فارس نے آرام سے کہا. اس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ حویلی آ گیا اور خوش رہنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اپنی ماں کو مطمئن کر گیا تھا. سب کی زبانوں پہ تالے لگ چکے تھے جو اب سے پہلے عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے. آپ کو تو پتہ ہے میں صبح سویرے تازہ ہوا میں واک کرنے جاتا ہوں. بس کھیتوں میں تھوڑا دور نکل گیا تھا، بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا. صبح بہت سہانی تھی، واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا. اتنی سی بات تھی اور آپ لوگوں نے پیچھے ہنگامہ کھڑا کر دیا. وہ ناشتے کی ٹیبل پہ کرسی گھسیٹ کے بیٹھتا ہوا بولا. امی لاریب کہاں ہے؟ اسے بلائے نا. فارس نے خوش باش انداز میں اپنی ماں سے کہا تو فریدہ بیگم کو سکون آ گیا اور اپنے بیٹے پہ بہت پیار آیا. وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا پریشان ہے، لیکن اپنی ماں کی عزت رکھنے کے لیے وہ بھرپور اداکاری کر رہا ہے. یا اللہ، ہر ماں کو فارس جیسا بیٹا عطا کر. فریدہ کے دل سے دعا نکلی تھی. وہ آ گیا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تیار ہو کے میرے ساتھ چلو پلیز. جیسے فارس نے میری بات کا بھرم رکھا ہے، تم سے بھی میں یہی توقع کرتی ہوں، اور تم دونوں کے بیچ میں جو چل رہا ہے میں اسے سلجھانے کی کوشش کرتی ہوں. چلو میرے ساتھ. فریدہ بیگم نے کہا تو لاریب نے ان کی بات مان لی. بابا میں آج ہی شہر والے بنگلے میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں. مجھے وہاں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے اور میں آج شام کو ہی شہر کے لیے نکلوں گا. لاریب کے ساتھ آپ پلیز تمام انتظامات کروا دیں. اتنے دن سے گاؤں میں رہ رہا ہوں، بور ہو گیا ہوں. تھوڑا لاریب کو بھی گھما پھرا لوں گا وہاں پہ. فارس نے دیسی گھی سے بنے ہوئے پراٹھے کھاتے ہوئے نوالا توڑتے ہوئے کہا. اتنی جلدی؟ چلو اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی صحیح، تم دونوں وہاں چلے جاؤ، پھر میں اور فریدہ کچھ دن بعد وہاں آ جائیں گے. گلشیر بلوچ نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا. وہ بس اپنے بیٹے کا ہنستا بستا گھر دیکھنا چاہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ اگر وہ فارس کی بات سے اتفاق نہیں کریں گے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. جیسے فارس نے ان کی ہر بات مانی تھی، اسی طرح وہ فارس کی بھی ہر خواہش پوری کرنا چاہتے تھے. لاریب کو خوف محسوس ہو رہا تھا. اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ وہ اکیلے اپنے شوہر کے ساتھ
شادی کے پہلے ہی دن شہر میں رہنے کے لیے جا رہی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی۔ پتہ نہیں اچانک سے فارس نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ حویلی میں ہی زیادہ محفوظ ہوگی، جو بات بگڑی ہوئی ہے حویلی میں بن جائے گی۔ لیکن شہر جا کے تو بنی ہوئی بات بھی اسے بگڑتی نظر آ رہی تھی۔ فریدہ ان دونوں کو دعاؤں کے سائے تلے رخصت کر رہی تھی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار تھے کہ اچانک لاریب کو یاد آیا کہ وہ اپنی چادر لینا بھول گئی ہے۔ نوری، میری چادر لے آؤ اوپر پرانے کمرے سے، لاریب نے نوری کو ہدایت کی۔ نوری فوراً سے چادر لینے چلی گئی۔ پرانے کمرے سے مطلب تھا کہ شادی سے پہلے جو اس حویلی میں لاریب کا کمرہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نوری چادر لے کے آئی تو لاریب نے وہ چادر اوڑھ لی۔ اس چادر کو دیکھ کر تو فارس اپنے حواس کھونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا نظر آ رہا تھا، لیکن وہ تمام حویلی والوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنے جذبات قابو میں کیے اور لاریب کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ فارس آگے والی سیٹ پہ بیٹھ گیا اور لاریب پیچھے بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو فارس کا منہ حویلی والوں کے سامنے خوشگوار تھا، گاڑی چلنے کے بعد لاریب کو محسوس ہوا کہ فارس اپنے غصے پہ ضبط کیے ہوئے ہے۔ نہ جانے یہ شہر جا کے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ لاریب دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور گھبرا رہی تھی۔ فارس سے بات کرنے کی تو اس کو ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، لیکن اس موقع پہ آ کے اس کی عقل نے بھی کام چھوڑ دیا تھا۔ اس نے شوہر کے غصے اور بیویوں کے خوف کے بارے میں قصے سن رکھے تھے، لیکن آج پہلی بار اس کیفیت سے گزر رہی تھی۔ شہر والا گھر آ گیا تھا۔ فارس تیزی سے نیچے اترا اور زور سے اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ اس نے لاریب کا دروازہ کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا، لیکن ڈرائیور کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ لیکن ڈرائیور کے سامنے لاریب شرمندہ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک دن کی نئی نویلی دلہن تھی اور اس کا دلہا اس کا دروازہ کھولنے کے بجائے سیدھا اندر چلا گیا تھا۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کے لاریب کا دروازہ کھولا۔ ڈرائیور اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکا تھا اور لاریب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئی۔ لاریب ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ صوفے پہ نیم دراز، ٹیبل پہ ٹانگ رکھنے کے انداز میں فارس بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کس قدر غصے میں ہے۔ لاریب کو اس کے غصے سے خوف آ رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی سے اس نے کمرے کی جانب دیکھا اور تیزی سے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگی کہ فارس ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور اس کا راستہ روک لیا۔ بتاؤ مجھے کس سے ملنے گئی تھی اس رات؟ فارس نے دونوں کاندھوں سے اسے زور سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا تو اس کی روح تک لرز گئی۔ کون سی رات؟ مجھے کچھ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لاریب کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ چادر تمہاری ہی ہے نا؟ تم مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو۔ یہی چادر اوڑھ رکھی تھی تم نے اس رات۔ بتاؤ مجھے کون تھا وہ؟ تمہارا اس کے ساتھ بھاگنے کا ارادہ تھا نا؟ وہ تو میں بیچ میں آ گیا تو تم حویلی سے باہر جانے کے بجائے حویلی کے اندر گھس گئی۔ فارس کے ہاتھوں کی گرفت اس کے کاندھوں پہ مزید مضبوط ہوئی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لاریب نے اپنا آپ چھڑوانا چاہا، لیکن فارس کا اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے، ورنہ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو جاؤں گا اور اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گا۔ ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں ہوتا تو میں تمہیں حویلی میں ہی زندہ گاڑ دیتا۔ میں تو ایسے رسم و رواج کے خلاف تھا، لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ جب عزت پہ کوئی وار کرتا ہے تو انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جیسے کہ مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے فارس کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہی تھی۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ مجھے کسی رات کے بارے میں کچھ نہیں پتا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ لاریب نے اپنے آپ کو چھڑوا کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن فارس نے ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ سچائی سے بھاگنے تو نہیں دوں گا تمہیں۔ قسم کھا کے کہو کہ تم اس رات کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ وہ اسے اپنی قسم کھانے کا کہہ رہا تھا۔ سچائی سننے کے بعد بھی آپ کو سکون نہیں آئے گا۔ وہ اپنے سر سے اس کے ہاتھ کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، مطلب تم سب جانتی ہو اس رات کے بارے میں۔ تب سے لے کے میں یہی دعا کر رہا تھا کہ کاش
میرا اندازہ غلط ہو، کاش وہ لڑکی تم نہ ہو۔ تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھ کے میرے دل کی دنیا میں بہار آ گئی تھی، لیکن تو وہ تم تھی۔ فارس کا ہاتھ تھم چکا تھا، وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ لارب نے تھوک نگل کے اسے زمین پہ گرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، لارب نے کہا۔ ہمیشہ کے لیے تو گرا دیا تم نے مجھے، اب میں نہیں اٹھ سکتا کبھی بھی۔ اس خوبصورت چہرے کی اتنی بھیانک تصویر دیکھ رہا ہوں۔ کل شادی ہوئی اور آج بربادی ہو گئی۔ فارس اب نیچے فرش پہ ہی بیٹھا بول رہا تھا۔ لارب بھی اس کے ساتھ ہی ماربل کے فرش پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی، پھر فارس بولا، بتاؤ کون تھا وہ؟ بہت ہمت کر کے ایک بار پھر سے فارس نے وہ سوال پوچھا جس کا جواب اسے پچھلے 2 دن سے مل کے نہیں دے رہا تھا۔ یہ مت پوچھیں کہ کون تھا وہ، یہ پوچھیں کہ کون تھی وہ۔ لارب نے تھی پہ زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ فارس نے ایک نظر حویلی کو دیکھا جو رات کے اندھیرے میں چاند کی طرح جگمگا رہی تھی۔ وہ سگریٹ سلگانے کے لیے چھت پہ آ گیا۔ وہ کافی سمجھدار انسان تھا، اسے یہ بات پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھ کے سگریٹ پیے، لیکن امریکہ میں رہ کر اسے سگریٹ نوشی کی عادت ہو گئی تھی۔ عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کے وہ چھت پہ چلا آیا۔ اچھی خاصی سردی تھی، لیکن اسے اتنی محسوس نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ امریکہ کی سرد راتوں کو جھیل کے آیا تھا، اور اس کی بنسبت اسے پاکستان کی سرد راتیں نارمل لگ رہی تھیں۔ ورنہ اگر اس کی اماں جان اسے اتنی سردی میں چھت پہ دیکھ لیتی تو ضرور نیچے آنے کا کہتی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی آج مہندی تھی وہ شادی سے پہلے ہی سردی کی وجہ سے بیمار پڑ جائے۔ وہ چھت پہ چہل قدمی کرتا ہوا سگریٹ کے کش پہ کش لگائے جا رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کیونکہ اس وقت حویلی کے تمام مکین اور ملازم سو رہے تھے۔ وہ اکیلا ہی شاید جاگ رہا تھا۔ گاؤں میں جلدی سونے کا رواج تھا اور اب تو 1:30 بج رہے تھے۔ اس کے لیے رات 1:30 بجے تک جاگنا ایک نارمل روٹین والی بات تھی، لیکن گاؤں والوں کے لیے یہ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہوتا تھا۔ حویلی والے سب 11 بجے سو چکے تھے۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا کیونکہ شادی والا گھر تھا اور اس کے والد صاحب نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ شادی والے گھر میں اکثر دشمنیاں جنم لیتی ہیں اور پرانے دشمن دلہے یا دلہن کو خطرہ پہنچانے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اس لیے اس کے والد صاحب نے اسے اس معاملے میں ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ گول زینہ عبور کرتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ آواز یہیں کہیں سے آئی ہے۔ چھت کی طرف جو گول زینہ جاتا تھا وہ حویلی کے رہائشی حصے سے تھوڑا سا دور تھا۔ اس وقت کوئی بھی اس طرف نہیں آتا تھا۔ نیم اندھیرے میں وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتا آ رہا تھا۔ اسے اپنے آپ پہ پچھتاوا ہوا کیونکہ اس کے والد صاحب نے اسے خاص تاکید کی تھی کہ پسٹل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھے۔ گاؤں میں رواج تھا کہ دلہے کے ہاتھ میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہتھیار دیا جاتا تھا کیونکہ دشمنوں کا خاص ٹارگٹ دولہا ہوتا ہے۔ دشمن انتظار کرتے ہیں کہ گھر میں کوئی شادی ہو اور دلہے کو تکلیف پہنچائی جائے تاکہ سب کو تکلیف ملے۔ وہ پچھلے 6 سال سے امریکہ میں رہ رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے یہاں کے خمیر میں گوندا گیا تھا۔ اسے اپنے گاؤں سے، اپنے لوگوں سے محبت تھی، اسے اپنے اصولوں سے محبت تھی۔ آخری سیڑھی پر آ کر اسے اندازہ ہوا کہ کوئی خوشبو کا جھونکا یہاں سے گزرا ہے۔ اسے یہ خوشبو مانوس سی لگی تھی۔ اسے لگا کہ آج ہی اس نے اس پرفیوم کی خوشبو محسوس کی ہے۔ وہ سوچ میں تھا کہ یہ خوشبو اس نے کہاں محسوس کی تھی، اپنے بہت قریب محسوس کی تھی، اور اسے اس پرفیوم کی خوشبو بہت ہی اچھی لگی تھی۔ اس لیے اس نے اسے فوراً نوٹ کر لیا تھا کہ یہ خوشبو اس نے آج سونگھی تھی، مگر کہاں؟ انہی سوچوں میں غلطاں وہ تھوڑا آگے تک آیا۔ حویلی کے پچھلی حصے میں اسے 2 سائے نظر آئے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کوئی ہتھیار بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ اگر وہ سب کو آواز دیتا تو یقیناً جو کوئی بھی سامنے ہے وہ اس پہ حملہ کر دے گا۔ تو خاموش رہنے میں ہی اس نے حکمت جانی اور جائزہ لینے لگا کہ سامنے والے 2 لوگ کون ہیں اور یہاں پہ کیوں موجود ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی ملازم ہو یا حویلی کا کوئی فرد ہو، کیونکہ وہ بھی تو حویلی کا فرد تھا
اور رات کے اس پہر جاگ رہا تھا۔ وہ دیوار کے پیچھے چھپ کر وقفے وقفے سے انہیں دیکھنے لگا کہ وہ دونوں کون ہیں اور اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی ہی دیر میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں مرد نہیں تھے، ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی جو چادر میں تھی، لیکن اسے اس وقت صرف سیاہ سائے نظر آئے، اس کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ ایک مرد ہے اور چادر میں ایک عورت ہے۔ وہ تھوڑا مزید پیچھے ہوا تو کسی اینٹ کے ساتھ اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ تھوڑی سی آگے سرک گئی، جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی۔ تو وہ دونوں سائیڈ پہ چونک گئے۔ ان میں سے جو مرد کا سایہ تھا وہ آواز سن کے تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا، لیکن جو عورت کا سایہ تھا وہ تھوڑی دیر کنفیوز ہو کے وہیں کھڑا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھی خوفزدہ ہو گئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کہاں جائے، اور جو اینٹ گرنے کی آواز آئی ہے وہ کہاں سے آئی ہے۔ پھر بھی اسے یہاں سے فرار ہونا تھا۔ اس نے ہمت کی اور آگے بڑھی۔ فارس اب بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی عورت ہی ہے، اس لیے اسے خوف نہیں آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی ملازمہ ہو، لیکن اتنی مشکوک حرکت ایک ملازمہ کیوں کرے گی؟ فارس نے محسوس کیا کہ وہ جو کوئی بھی ہے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اسی جانب آ رہی ہے جہاں پہ فارس کھڑا تھا۔ فارس کے قریب آ کر اس نے اپنے قدم تیز کر لیے تھے۔ اسے اندازہ نہیں ہوا کہ سامنے کوئی ہے۔ جیسے ہی وہ قریب آئی تو فارس دیوار کے پیچھے سے برآمد ہوا اور اچانک وہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ تیزی سے فارس سے ٹکرائی۔ صرف وہ لڑکی ہی فارس سے نہیں ٹکرائی بلکہ اس کے وجود سے اٹھنے والی وہ مانوس سی خوشبو بھی فارس کو محسوس ہوئی۔ یہ بس 1 منٹ سے بھی کم کا دورانیہ تھا جب وہ اس سے ٹکرائی تھی۔ موبائل اس کے پاس نہیں تھا، لیکن سگریٹ سلگانے کے لیے جو لائٹر اس کے پاس تھا اس نے فوراً جیب سے وہ جلایا۔ تھوڑی سی روشنی اندھیرے میں وجود میں آئی۔ وہ جو کوئی بھی تھی اس نے چہرے پہ نقاب کیا ہوا تھا، اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ فارس اتنا ہی دیکھ سکا کہ بلوچی طرز کی ایک خاص چادر تھی جو بہت مختلف تھی اور سیاہ رنگ کی تھی، جس پہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس 1 منٹ سے بھی کم دورانیے میں وہ صرف اس کی خوشبو کو محسوس کر پایا تھا، اس کی شال کو دیکھ پایا تھا اور شال کو سنبھالتے ہوئے مہندی لگے ہاتھ۔ وہ لڑکی رکی نہیں تھی، گھبرا کے تیزی سے وہاں سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ فارس تھوڑی دیر تو حواس باختہ وہاں کھڑا رہا۔ اسے یہ منظر سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی تھی کہ آخر چل کیا رہا تھا۔ اتنے میں اسے ہوش آیا کہ اسے اس لڑکی کا پیچھا کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ لڑکی کہاں جا رہی ہے۔ وہ حویلی کے اندر جا رہی ہے یا حویلی سے باہر کی کوئی لڑکی ہے، کیونکہ یہ جاننا اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ لیکن دیر ہو چکی تھی، وہ لڑکی جا چکی تھی۔ ایک اندازہ جو اس نے لگایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لڑکی حویلی سے باہر کی نہیں بلکہ وہ حویلی کے اندر کی ہی ہے، یعنی وہ اس گھر کی ہی کوئی لڑکی تھی، اس کے گھر کی لڑکی۔ آدھی رات کو کسی مرد سے ملنے کے لیے مشکوک حلیے میں وہ تانے بانے بننے لگا۔ اس کی جگہ اگر حویلی کا کوئی اور لڑکا ہوتا تو یقیناً اس وقت ہنگامہ برپا کر چکا ہوتا، تمام حویلی والوں کو نیند سے بیدار کر کے حقیقت بتا چکا ہوتا، پوری حویلی کی لڑکیوں کی تلاشی لے چکا ہوتا، اور جس پہ شک ہوتا اسے جان سے مار بھی چکا ہوتا اب تک۔ لیکن یہ کوئی اور لڑکا نہیں تھا، یہ فارس بلوچ تھا۔ وہ پہلے ہی اس قتل و غارت اور ان فرسودہ رسم و رواج کے خلاف تھا اور ان کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو عورت کو غیرت کے نام پہ فوراً سے قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں۔ وہ ہر کسی کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے صفائی کا موقع دینے والوں میں سے تھا، لیکن آج اسے اپنے بنائے ہوئے اصولوں پہ عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی حویلی کی لڑکی تھی، اور ایک پل کو تو جیسے کسی نے اس کی غیرت کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ تھا بھی تو ایک مشرقی مرد۔ وہ وہاں جا کے بھی اپنے آپ کو بدل نہیں پایا تھا۔ اس نے اپنا غصہ ضبط کیا اور حکمت عملی سے کام لینے کی کوشش کی۔ حویلی کے اطراف اور اندر کا جائزہ لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا گیا سونے کے لیے، لیکن کافی دیر تک جاگتا ہی رہا اور اس منظر کے بارے میں ہی سوچتا رہا جو تھوڑی دیر پہلے اس نے دیکھا تھا۔ کون تھی وہ؟
मेरी कोई कज़न, मेरी कोई बहन, या मेरी होने वाली बीवी। वो उठ बैठा और अपनी कनपटियों को अब मसलता जा रहा था अपनी उंगलियों से। रात आंखों ही आंखों में कट गई। फजर की अजान पे उसे नींद आ गई और वो दिन चढ़े तक सोता रहा।